جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، کائنات کی سب سے جامع سیرت اور زندگی حیات طیبہ کے مختلف رنگ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایسی حیات، ایسی سیرت، ایسی زندگی کہ جسے کتاب اللہ اسوہ حسنہ کہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یقیناً آپ سب کے لیے ہمارے پیمبر، ہادی و رہبر، رسول و مرشد، رہنما، ہادی، ان کی رسالت کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے رحمت کا امیدوار ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اور اسے اپنی زندگی میں قدم بقدم اللہ رب العزت کی کبریائی یاد آتی ہے کہ میرا احتساب ہونا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو آئیڈیل بنا کر کے سپریم رول ماڈل ہستی اسوہ حسنہ کو اپنے معاملات میں لے کے آتا ہے۔ ہم نے سیرت طیبہ کے مختلف رنگ پڑھے، اور بالخصوص پچھلی ملاقات میں سفر میں، حضر میں انسان کی رب سے ملاقات اور لقاء، حتیٰ کہ نماز کو حالت جنگ میں بھی نہیں چھوڑا گیا۔ سامنے دشمن ہے، آپ علیہ السلام نے کیسے جماعت بھی کروائی، اور اس کے اندر مختلف صفوں نے مختلف اوقات میں نماز کو مکمل کیا، چھوڑا نہیں گیا۔ آج انشاءاللہ محبوب علیہ السلام کی زندگی کے 3 رنگ، اور تینوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ہمارے ساتھ۔ معاشرتی طور پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، آفاقی چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے، موسموں کے تغیرات ہمارے ساتھ چلتے ہیں، تو دنیا اس معاملے میں بالکل ناآشنا ہے، اور ایسی حرکات و سکنات کرتی ہے کہ جو جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہوتی ہے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کہ اگر آسمان کا سورج گرہن پکڑ لے، بے نور ہو جائے، عربی کے اندر اس کو کسوف کہتے ہیں، اور اگر چاند بے نور ہو جائے تو اس کو خسوف کہتے ہیں۔ انخسفت القمر اور انکسفت الشمس، یہ جب ہم کہتے ہیں تو کتاب اللہ ہماری رہنما ہے، اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ جب اس کی خبر ملتی ہے کہ سورج یا چاند گرہن ہونے والا ہے، یہ ہو چکا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں، ہر مذہب جو کتاب اللہ سے اور وحی سے دور ہے، وہ توہمات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب خیر نہیں ہے، لہٰذا جتنی بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، اور امید سے انہیں اس دوران میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ آپ چلتی رہیں، بیٹھے نہیں، لیٹنے نہیں دیا جاتا،
اور پھر کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، سبزی نہیں کاٹنی، پھل نہیں کاٹنا، یعنی جو جو من میں ہے۔ اور سوچ کیا ہے کہ جن بچوں کے تالو کٹتے ہیں یا ان کے جسم کا کوئی عضو کٹا ہوا ہوتا ہے، ان کی ماؤں نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے اندر یہ کام کیے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچا جائے گا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے صحراؤں میں نکل کے، ساحلوں پہ نکل کے، انہیں ریت میں دبا کے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہاں توہمات کی بنیاد پہ مختلف منتر ہیں جو پڑھتے ہیں، اور انہی ایام میں کالا جادو کرنے والے جادوگر یا سیکھنے والے مختلف اذکار یا ان کے جو منتر ہیں وہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ چلہ کاٹیں، اور 13 سورج گرہن کا چلہ کاٹنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے چلے کاٹ رکھے ہیں، اور چاند گرہن ہے تو اس کو چونکہ دن بھی سیاہ رات بھی سیاہ، تو یہاں کیا جانے والا عمل جو ہے اسے کالا سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس یہ ہیں اس کے پاس موکلات، شیطانی قوتیں، طاقتیں اس کے پاس آتی ہیں، اور پھر وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور طاقت کا رخ اللہ رب العزت سے موڑ کر کے، رحمان سے موڑ کے شیاطین کی طرف، اور بڑے بڑے جبابرہ اور ایسے لوگ کہ جو ایمان کے اور دین کے دشمن تھے، ان کے ساتھ ان دنوں میں، ان ایام میں بہت کچھ لیا جاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ سوچ تھی کہ جب کوئی بڑا مرتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، موت دن میں ہو تو سورج گرہن، رات میں ہو تو چاند گرہن، یا کوئی جب بڑا پیدا ہوتا ہے تو اس کے نور، اس کی چمک، اس کی دمک، اس کی آمد، اس کی ہیبت، اس کا رعب یا دبدبا، یہ زمین کی تاثیر آسمانی اور خلائی مخلوقات کے اندر پیدا ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو اس وقت بے نور، بے کیف اور بے ہنگم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا اسوہ دیا ہے؟ کتاب اللہ نے سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، قسمیں اٹھائیں، اور چاند کے پھٹنے کے تذکرے کیے، ستاروں کے جھڑنے کے تذکرے کیے۔ لوگوں نے سیاروں سے امیدیں وابستہ کر لی کہ اگر یہ فلاں مدار میں ہو تو نقصان ہوگا، فلاں میں ہو تو فائدہ ہوگا، لہٰذا آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، دن کیسے گزرے گا۔ کتاب اللہ نے سیاروں کے حوالے سے 3 باتیں کی۔ علامات، ہم نے ان کو جہاں کوئی میٹر کام نہ کرے، کوئی سروس کام نہ کرے، سیٹلائٹس جواب دے جائیں، وہاں پہ ہم نے ان کو جہت کے لیے، سمت کے لیے علامت رکھی ہے۔ سمندروں کے اندر جہاں سب جواب دے جائیں تو سیاروں کو دیکھ کے رات کا سفر، دن کو سورج کی جہت دیکھ کر کے بے شمار چیزوں کا تعین۔ تو ہم نے یہ سیارے اس لیے رکھے، ہم نے اسے آسمانوں کی زینت بنایا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے، طبی اور نارمل ماحول میں جیسے بچے کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں، بڑے بھی ان کو دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا، ہم نے شیاطین کے لیے ان کو شہاب ثاقب کے طور پہ، ان کو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، اور ان حدود میں داخل ہونے سے اللہ رب العزت کے کہیں جا کر کے آسمانوں کی قربتوں سے روکنے کے لیے ہم نے ان کو راستے میں رکاوٹ رکھا ہے۔ کتاب اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے لیا؟ یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، دیگر کتب احادیث کے اندر روایات موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں 1041، 1041 اور 911 دیکھی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ابو مسعود انصاری راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی وضاحت ہے کہ جب آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 18 مہینے کا یہ بیٹا آپ نے بغیر جنازے کے تدفین کی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے کہ بچہ جب تک جوان نہیں ہوتا، بالغ نہیں ہوتا، آپ اس کا جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔
کیونکہ یہ مرفوع عن القلم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، تو اس کے لیے کی ہوئی دعائیں بیسیکلی آپ کی اپنے لیے ہوتی ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا سلفا وفرتا واجرا وذخرا، اللہ اسی لیے ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ اور ہمارے لیے بہترین کل قیامت کے دن سفارشی اور جو ہمارے لیے اس میں خیر اور بہتری اور بھلائی کے پہلو ہیں، ہمارے اس بچے کی وفات پہ وہ اللہ ہمیں صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ عطا فرماتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو بہہ رہے ہیں، بیٹے کو بازو میں اٹھایا ہوا ہے، عمر 18 مہینے ہے، بقیع میں تدفین ہوتی ہے، اور یہاں اپنے عظیم قاعدہ ذکر کیا۔ کیا کسی کی وفات پر رونا منع ہے؟ آنسو غلط ہے؟ بندے کو بالکل جامد ہو جانا چاہیے؟ نہیں۔ جب آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو صحابہ نے پوچھا، محبوب آپ سے صبر سیکھا ہے، آپ بھی آج رو رہے ہیں؟ جواب دیا، القلب یحزن، میرے سینے میں دل ہے، اور دل میں غم آ ہی جایا کرتا ہے، جہاں دل ہوتے ہیں وہاں غم ہوتا ہے۔ دل دلداری کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، عقیدت مودت کے لیے ہے، اور جب کوئی محبوب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پتہ پھر چلتا ہے۔ والعین تدمع، آنکھ جتنی مرضی سخت ہو، دل جتنا مرضی پتھر ہو، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، اور چوٹ تبھی پڑتی ہے جب کوئی اپنے خون کا رشتہ روانہ ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں کبھی آنسو نہیں آیا، لیکن ماں باپ پہ، اپنی اہلیہ پہ، یا بچوں پہ، یا کسی قریبی پہ میں نے ان کو زارو قطار روتے دیکھا ہے کہ آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ میرے محبوب کے بھی آنسو جاری ہیں، اور آپ کہتے ہیں آنکھ ہے، جھیل بھر جاتی ہے، آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ یاد رہے یہ خاموش دکھ کا اظہار ہے، اگر یہ چیزیں ریلیز نہ ہوتی تو شاید انسان غم سے پھٹ کے مر جاتا۔ لہٰذا اٹیک سے بچانے کے لیے اللہ نے اس غم کو، حزن کو، ملال کو، دکھ کو، درد کو نکالنے کے لیے، بہانے کے لیے آنکھوں کے آنسو اور رحمت رکھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر جملہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کوئی ایسا بول نہیں بولیں گے جس بول میں رب ناراض ہوتا ہو۔ یہ ہے اصل چیز، چیزوں کا ضائع ہو جانا، حادثے ہو جانا، نقصان ہو جانا، انسان لاس میں چلے جانا، وفات ہو جانا، موت ہو جانا، انسان دکھتا ہے، لیکن وہاں پہ بہت کچھ بولتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ابھی تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکی کہ پتہ نہیں اسی رب دا کی گوایا ہے۔ یہ جو مصیبتیں ہیں ہمارے گھر پہ ڈال دی ہیں، موت دا فرشتہ ساڈے محلے چ ٹورے ہے، رب کو کوئی اور جگہ ہی نہیں نظر آ رہی، پتہ نہیں ہم نے کیا گوا دیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس طرح کے، ابھی میں تو بڑے نارمل جملے بول رہا ہوں، ہماری خواتین کے اندر جو بین اور ماتم، سینہ کو بھی گلے پھاڑنا، کپڑے پھاڑ دینا، اپنے بال نوچ لینا، گالوں پہ مارنا اور پیٹنا اور لو لوہان ہو جانا، اور اپنے آپ کو زخمی کرنا، دیواروں میں ٹکرے مارنا، فرمایا ہم ایسا کوئی معاملہ نہیں کریں گے جس سے رب ناراض ہو۔ اور دنیا اس کے اوپر بہت سارے دلائل توڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہتی ہے، مگر میرے پیغمبر کی پوری سیرت کھڑی ہے سامنے، ایک نہیں، دو نہیں، عام الحزن قرار دیا گیا ہے جس سال میرے محبوب کے چچا فوت ہوئے، جس سال میرے محبوب کی اہلیہ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی ہیں۔ عام الحزن قرار دینے کے باوجود بھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جو ہم حزن و ملال اور غم اور ماتم کے نام پہ کرتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے حوصلہ سکھایا، صبر سکھایا، مگر یہ آنسو صبر کے خلاف نہیں، زبان کے بول نہیں بولے جائیں گے۔ سیرت طیبہ، یہ رنگ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے اس رنگ میں خود کو رنگنا ہے۔ پھر چلتے ہیں، آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، اسی چکر میں زندگی گزار دی ہم نے۔ یاد رہے آپ خیالوں میں بھی باتیں کرتے ہیں، شرن پابندی نہیں ہے، خواب میں انسان بولتا ہے، پابندی نہیں ہے، بندہ ویسے چلتے پھرتے
دنیا سے گئے ہوئے اپنے باپ اپنے ماں عزیز و اقارب سے بات کرتا ہے، اور یہ جن کے گئے ہیں وہ جانتے ہیں. ہر بندے کو یہ سمجھ نہیں آتی. یہاں بھی کوئی اپنا فتویٰ لے کے بیٹھے اور اس میں اپنی چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہوگی. جو اس دنیا سے چلا گیا وہ آپ کی اگر سنتا ہوتا تو کم از کم دکھ درد میں واپس لوٹتا. کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو باپ یتیم بچوں اور بچیوں کے بلکنے پہ، رونے پہ، تڑپنے پہ کچھ تو بول کے دو جملے کہتا. اور بالخصوص جو اچانک فوت ہوئے ہوتے. مجھے یہاں آج کی جو وفات ہے مولانا عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، جب آخری وقت آیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لینے والے آ گئے ہیں، مجھے لینے والے آ گئے ہیں. اللہ کسی کو بولنے کا موقع دے دیتا ہے، کسی کو بتانے کا موقع دے دیتا ہے. الا ان للموت لسکرات، موت کی تلخیاں بڑی ہیں، میرے اوپر پانی ڈالو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اور یاد رہے کہ اگر یہ چیز کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو مت سمجھیے کہ وہ برا ہے، حسن ظن رکھیے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے یہی سمجھتی تھی کہ موت کی تلخی اسی کو لگتی ہے جو اچھا نہیں ہوتا، مگر میرے محبوب سے بڑھ کے اچھا کون ہوگا؟ اور آپ سے زیادہ تلخیاں کسے لگی؟ سکرات کے جھٹکے کسے لگے؟ اسی طرح یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے، بیلنس کریں اپنے آپ کو. سیرت موجود ہے، اس سے پوچھ لیا کریں. ہمارے قبرستان میں کسی کی قبر پہ سانپ نظر آ جائے تو پورے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ جناب انہاں دے پیو دی نہ قبر تے سپ سی، وچ سپ سی. زمین کھودی ہے، سانپ نکل سکتا ہے. بچھوں کی جگہ ہے، ہم عام بھی گڑا کھودتے ہیں، نکل آتے ہیں. کوئی جانور نکل آتے ہیں تو وہاں باتیں بنانا شروع مت کر دیں، وہاں اللہ سے پناہ مانگیں، اس کے لیے دعا کریں. تدفین میں اتنا ہی اجر ہے جتنا اجر جنازے میں ہے. ہم جنازے میں جا کر کے اس کے بارے میں برے بول تو نہیں بولتے. اگر گئے ہیں تو دعا، مغفرت، اس کے لیے استغفار، اس کے لیے اللہ سے بھلائی، اس کے لیے اگلے گھر کی اچھائی، اچھی مہمان نوازی، گناہوں سے صفائی مانگتے ہیں. تو قبرستان میں جا کر کے ایسے کیوں؟ کل میں دیکھ رہا تھا کہ دو قبریں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ کچھ مجاور بیٹھ گئے ہیں، اوپر اس کے کپڑے اچھاڑ چڑھا دیے ہیں. وہاں ہر جمعے رات کو ایک سانپ آتا ہے. وہ جی یہ بزرگاں دا عرس لے یا طواف لے یا جیسے بھی آتا ہے. اگر یہی سانپ کسی کے نیک باپ کی بھی قبر پہ آئے تو ہم میرٹ اور رکھتے ہیں، اور اگر وہی کسی دربار مزار میں دکھے تو پھر ہمارا معیار اور ہوتا ہے، دوہرے معیار نہیں. السلام علیکم یا اہل القبور. قبروں میں جتنے بھی پڑے ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ پہ اپنی سلامتیوں کا نزول فرمائے. انتم سلفنا، تمہارا نمبر پہلے لگ گیا ہے. ونحن خلفکم، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، جگہ ہماری بھی یہی ہے. ولا نقول، نہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، اللہ آپ کو بھی معاف کرے. تو خیر کا پہلو سوچ کے، اچھی بات لے کے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے تیرے دکھ نے مجھے نا آج بہت تیری جدائی دکھ دے رہی ہے. اور یہ حقیقت ہے، وقت کے نبی دکھ انہیں بھی ہوتے ہیں، اور جناب ایوب بھی روتے روتے اپنی آنکھوں کی سفیدی، سیاہی ختم کر بیٹھتے ہیں، سفیدی میں بدل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ غم سے محفوظ رکھے. پیغمبر کی سیرت موجود ہے. اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات سنتے ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ نبی کا بیٹا تھا، سید زادہ تھا، نام ابراہیم تھا. یار اس کا دکھ زمین ہی نہیں آسمان کا سورج بھی منا رہا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سورج کا کنارہ تھوڑا سا دکھ رہا تھا، باقی گرہن میں تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فوری طور پہ نکلتے ہیں، اور جو نکلنے کی کیفیت ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، منبر بھی لگتا ہے، اس میں پہلے تو یہ ذہن صاف کرتے ہیں
لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، 4 بول بولے آپ نے، ان الشمس والقمر، سورج ہو یا چاند ہو، آیتان من آیات اللہ، یہ رب کی نشانیاں ہیں، اللہ کی علامتیں ہیں، یہ رہنما اور ہدایت کا باعث ہے۔ دنیاوی ہدایت ہمیں، لیکن اس سے غلط عقیدہ مت جوڑیے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ یہ کسی کی زندگی پہ پیدا ہونے پہ ایسے ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کے مرنے کے غم میں بے نور ہوتے ہیں۔ کیا سبق دیا، کمال سبق۔ کاش ہمارے گھروں میں ہماری خواتین، بیٹیاں، بہویں، مرد، عورت، بچے، جوان، بوڑھے اور ہمارا ملنگ طبقہ اور بالخصوص جان بوجھ کے کتاب و سنت کے خلاف بولنے والے لوگ یہ سن سکیں اور سمجھ سکیں کہ یہ دنیا میں کسی کی وجہ سے گرین نہیں ہوتے، وگرنہ بڑا خوبصورت موقع تھا، آپ کہتے دیکھو ابھی بھی نہیں مانتے ہو۔ ساڈی وفات تے سورج جڑا نا وہ بھی غم مناتا ہے۔ ہمارے ہاں تو روٹی پہ کہیں نشان پڑ جائے نا توے پہ، ہم وہاں سے اپنی کرامت ثابت کر لیتے ہیں، وہاں سے ہم کسی نہ کسی بزرگ کا کچھ نکال لیتے ہیں۔ تو ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں سورج گرہن ہو گیا، آپ گھبرائے ہوئے نکلے اور یوں لگ رہا تھا کہ کہیں قیامت تو قائم نہیں ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں تشریف لائے، خوب لمبے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی مسجد میں اتنی لمبی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، اور آپ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے ایسے نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ نے جو نماز پڑھی اور جو لوگوں کو بلایا گیا اور مسجد میں 7 لوگوں نے، تو اس کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم اس موقع پہ بھی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، رب ایسے کر کے تمہیں ڈراتا ہے کہ میں اتنی بڑی چیزوں کو بے نور کر دیتا ہوں، تم میرے سامنے کچھ نہیں۔ یخوف بہما عبادہ، لیکن ہم نہ ڈر ہو گئے ہیں، بہادر ہو گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں۔ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ہم اپنے کاموں میں، اپنے کہہ کہوں میں، اپنی گیموں میں، اپنی کھیل کود میں، اپنے طرفہ تماشا میں لگے ہوتے ہیں، مگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا مختصر سا طریقہ، آپ نماز کی طرح جیسے نماز ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، ہاں کسی نے اعلان کرنا ہے کہ نماز خسوف یا خسوف پڑھی جا رہی ہے اتنے بجے، آ جائیں، اس حد تک کی اجازت ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، ٹائم مقرر کیا گیا، آپ باقاعدہ باہر نکلے نماز استسقاء کے لیے، وقت بتایا گیا، دن بتایا گیا۔ اچانک بھی جمعے کے دوران اگر استسقاء ہم اس پہ آئیں گے انشاءاللہ تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضور مسجد میں آئے، گرہن لگ گیا، تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، دعائے استفتاح پڑھی جائے گی، تعوذ جسے تعوذ کہتے ہیں، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ ملائی جائے گی، پھر کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرات کی جائے گی۔ آپ کو جو بھی آتی ہے، اگر کوئی امام بنتا ہے، اگر بقرہ ہے بسم اللہ، آل عمران ہے بسم اللہ، سورۃ النساء ہے بسم اللہ، نہیں آتی تو چھوٹی صورتیں بار بار دہرا کے قرات لمبی کی جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اتنی لمبی نماز آپ کی جماعت میں کبھی جو ہے وہ ویسے مسجد میں نہیں دیکھی۔ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھا کے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا۔ آج آپ سجدے میں نہیں گئے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کون سی نماز ہے کہ جس کی 1 رکعت میں 2 رکوع ہیں، تو یہ نماز خسوف یا نماز کسوف ہے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز آپ نے قیام کرنے کے بعد رکوع کر کے، رکوع بھی لمبا، اب سجدے میں نہیں گئے، دوبارہ سے سورہ فاتحہ شروع کر دی، پھر سورت ملائی ہے، لمبا قیام کیا ہے مگر پہلے سے کچھ کم، اب آپ نے پھر رکوع کیا ہے مگر پہلے سے کچھ کم، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا ہے،
سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد باقی دعائیں، پھر اب کافی دیر کھڑے رہے، پھر آپ نے 2 لمبے لمبے سجدے کیے، ان سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھے۔ یہ آپ نے ویسے ہی مکمل کی جیسے پہلی رکعت مکمل کی تھی۔ پتہ کیا چلا؟ 2 رکعتیں ہیں، 4 رکوع اور 4 ہی سجدے۔ یہ منفرد نماز ہے کہ جس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کے بعد دوبارہ پھر قرات، حتیٰ کہ دعا ساری و جاری رہی۔ اور ہم بھی اگر کہیں ایسا موقع ہوتا ہے تو اپنے کام کاج ہوتے رہتے ہیں، ہڑتالیں بھی ہو جاتی ہیں، ان کو چھوڑ کے بھول کر کے، اس کے اوپر فقہا نے بھی، محدثین نے بھی لمبا چوڑا لکھا ہے۔ امام ابن قدامہ نے المغنی نے، اسی طرح المجموع میں امام نووی نے اور دیگر بے شمار محدثین نے اس پہ تفصیل دی ہے۔ بہرحال میں دوبارہ ایک مرتبہ طریقہ دہرا دوں کہ پہلی رکعت جیسے روٹین میں ہوتی ہے، فاتحہ کے بعد لمبی صورتیں یا کوئی چھوٹی آتی ہیں تو بار بار دہرائی جائیں گی، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں نہیں جائیں گے، پھر سے ویسے فاتحہ سے شروع ہو کے رکوع تلک، اور جب 2 رکوع ہو جائیں گے، 2 مرتبہ اس کا قیام ہو جائے گا تو پھر سجدے 2 لمبے کر کے کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت بھی اسی طرح مکمل کی جائے گی۔ یہاں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان سنیے، صحیح بخاری میں 1046 اور مسلم میں 2129 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ مطہرہ محترمہ مکرمہ صدیقہ کائنات بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج گرہن ہو گیا، آپ مسجد میں چلے گئے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی۔ اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ گئے ہیں، لوگ آئے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کو منع کریں گے، نہیں جی اس کی جماعت نہیں ہوتی۔ واقعہ بھی موجود، تذکرہ بھی موجود، تفصیلات بھی موجود، مگر بس اپنے ذہن میں اگر کوئی بات اڑ گئی کہ نہیں اس کی جماعت نہیں کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی ہے۔ آپ نے تکبیر کہی، پھر لمبی قرات فرمائی، پھر آپ نے تکبیر کہہ کے لمبا رکوع کیا، سمی اللہ لمن حمدہ کہا اور کھڑے رہے، سجدے میں نہیں گئے، پھر آپ نے دوبارہ لمبی قرات فرمائی، یہ قرات پہلے سے کم تھی، پھر دوبارہ تکبیر کہی، لمبا رکوع کیا، رکوع سے پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہا، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر دوسری رکعت ویسے ہی ادا کی، اور اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز میں 4 رکوع اور 4 سجدے فرمائے۔ یہ ماں جی سے ملا ہوا بیان ہمارے پاس موجود ہے۔ صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف، سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے، طرف تماشے جہالت کی باتیں، توہمات، طلسمات، کرشمات، جادو، انتر منتر کے چکروں میں پڑنے کی بجائے آپ اور میں اللہ سے مناجات کے لیے رجوع کریں گے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کائنات کی سب سے حسین سیرت، اسوہ، کمال اسوہ، اور ایسا اسوہ جسے رب نے خود اسوہ حسنہ کہا ہے، یہ ہمارے لیے سبق۔ اور سورج جب بے نور ہو جائے، رنگ سیاہ پڑ جائے، تو سیرت کا رنگ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کر کے وہ آنسوؤں کے ساتھ، التجاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، معافیوں کے ساتھ، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے، کیفیت یہ تھی کہ قیامت بپا ہو گئی۔ مگر ہم اس وقت جس کیف میں ہوتے ہیں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اس کے بعد آج ہم ذکر کریں گے نماز استسقاء کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خشک سالی میں کیا کرتے تھے؟ ہمارے ہاں علاقوں میں مختلف ریتیں ہیں۔ کچھ علاقوں میں میں نے یہ جملہ سنا کہ بارش لینی ہو تو زور زور سے بچے نکلیں اور کہیں ڈبہ لاہور دا تمی وسے زور دا۔ کچھ علاقوں میں ریت ہے کہ آپ خاص قسم کی ڈش بنائیں اور محلے میں بانٹے تو بارش ہو جاتی۔ کچھ علاقوں میں ریت ہے کہ خاص جانور کو خاص طریقے سے خاص جگہ پہ جا کر کے ذبح کریں تو بارش ہو جائے گی۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے علاقے اتنے رواج، بہت سارے، ایک لمبی لسٹ ہے جس کو میں اگر بیان کروں تو شاید مشکل ہو جائے۔ لیکن ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جب علم نہیں ہوتا تو جہالت آتی ہے، جب پراپر بات کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ادھر ادھر کی ٹامکٹوئیاں ماری جاتی ہیں، اٹکل پچو لگائے جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت، علم والی سیرت، وحی والی سیرت، آسمان سے منزل من اللہ سیرت، رہنما سیرت، اللہ کی دی ہوئی اطاعت اور فرما برداری والی، قدم با قدم ایک ایک چیز
پہلے واقعہ سنیے، صحیح البخاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، واقعہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کھڑا ہو کے مخاطب ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ محبوب ہلاکت الاموال والمواش، مال بھی ہلاک، فصلیں بھی ہلاک، جانور بھی ہلاک، خشک سالی، قحط سالی، بارش نہیں برس رہی۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، فرفع یدی، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ جو نیچے بیٹھے لوگ تھے میرے محبوب کی بغلوں کی سفیدی محسوس کر رہے ہیں۔ بغلوں کی سفیدی کے کئی معانی محدثین نے لکھے، لیکن جو ان میں سب سے نمایاں اور واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گندمی رنگ تھا، سب جانتے ہیں، یا اس طرف مائل تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یوں کھڑے ہیں تو بغلوں کے درمیان کچھ نہیں نظر آتا، لیکن جب ہم یوں کر لیتے ہیں تو باقاعدہ خلا اور فضا اور باقاعدہ روشنی اور سفیدی وہ سب نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال جو بھی مقصد ہے، آپ نے ہاتھ اونچے کیے، آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، بارش مانگی، اور بڑی انہماک سے، عاجزی سے مانگی۔ صحابہ کہتے جب ہم آئے تو چلچلاتی دھوپ تھی، باہر نکلے تو بادل، اور پھر یہ بارش ہونے لگی، اور اتنی رہی کہ ہفتہ بھر رہی۔ اگلا جمعہ وہی شخص یا کوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے کہنے لگا کہ محبوب پہلے ویسے مر رہے تھے، اب بارش ہے۔ تو میرے پیغمبر نے وہاں بھی اسوہ دیا، شکوے نہیں، مذاق نہیں، تانے تنوڑے نہیں۔ وہ ایک شاعر ہے نا، کہتا ہے میں نے پھولوں کی دعا کی تھی، میں نے پھولوں کی دعا کی تھی، میری آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ شکوہ کیا کر رہا ہے اللہ سے کہ اللہ نو انی بھی معاذ اللہ کو مت نہیں ہے کہ میں نے، اور اتنی بھی سمجھ نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میں پھول مانگ رہا ہوں، موتیا دینا تھا تو ویسے دیتے، میری آنکھ میں اتار دیا۔ ایسے ظالم ہیں کہ رب کو بھی معاف نہیں کرتے۔ بارش میں بھی، بادل میں بھی عجیب و غریب لب و لہجے، اور جو من میں خیال آیا وہ بول دیا، مگر میرے پیغمبر نے کتنی مہذب، کتنی مدلل، کتنی مؤدب گفتگو کی۔ اللہم حوا علینا ولا علینا، اللہ ساڈیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں ہو گئیاں نے، ہن اینوں کسے ہور پاسے لے جا جتھے دیاں لوڑیں نے۔ اللہ ٹبیاں تے ٹیلیاں تے صحراواں چ، منابت الاشجار، جہاں جھاڑیاں ہیں، جنگل ہیں، ان کو ضرورت ہے، دریاؤں سمندروں پہ۔ اللہ ہماری لوڑیں پوری ہو گئی ہیں، تو مانگنا بھی ہے تو ادب سے، اور اگر ضرورت پوری ہو گئی ہے تو اللہ کو حال کا پتہ ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ بھی ایپلیکیشن مانگنا، بندے کا کہنا، استدعا کرنا، دعا کرنا، ہاتھ پھیلانا، ویسے تو موبائلوں میں سب کچھ آتا ہے، لیکن ہم نے جب لے لیا ہے، خرید لیا ہے، تو کچھ چیزیں کمپنی کہتی ہے کہ جناب آپ خود اس کے اندر لے کے آئیں۔ اس نے کائنات بنا دی ہے، سسٹم سارے ہیں، وہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ میرے بندے کہیں، میرے بندے مانگیں۔ اس لیے یہاں نماز استسقاء کے حوالے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں، ان میں سے ہم ایک اور انداز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے صحابی عبداللہ بن زید راوی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت النبی علیہ الصلوۃ والسلام خرج یستسقی، آپ نکلے اور آپ بارش کی دعا کے لیے یا بارش مانگنے کے لیے نکلے۔ انشاءاللہ اس کے طریقے میں جو عبارت آ رہی ہے ہم کریں گے بھی۔ فحول الی الناس ظہرا، آپ نے اپنی کمر مبارک لوگوں کی طرف کر لی، لوگ اکٹھے ہیں، آگے اس کی مزید ڈیٹیل آئے گی کہ اعلان کیا گیا تھا، ٹائم مقرر کیا گیا تھا، جہاں عید پڑھتے ہیں وہاں لے کے گئے تھے۔ اگر تو جگہ کھلی ہو تو میدان میں نکلیں گے، اگر نہیں میسر تو جو میسر ہو مسجد میں یا جہاں بھی، نماز استسقاء میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ میں متفق علیہ روایت پڑھ رہا ہوں، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل۔
وستقبل القبلہ، آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا، یدعو، دعا مانگنے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وحول الرداء، آپ نے خطبے کے دوران، دعا کے دوران، مانگنے کے دوران اپنی چادر کو بھی تبدیل فرما دیا، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، دایاں کا بائیں، بائیں کا دائیں کر دیا۔ ثم صلی لنا رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہر فیہما بالقراءۃ، آپ نے اونچی آواز میں پڑھی۔ کافی سارے دوست احباب آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا پڑھنی ہے، نماز کسوف بھی، نماز خسوف بھی اور نماز استسقاء بھی، ایسا نہیں ہے، واضح وضاحت موجود ہے۔ آپ نے جہر قرات فرمائی اور اونچی پڑھی۔ اصل میں قیاس کیا جاتا ہے کہ جو نمازیں دن کی ہیں وہ ساکت ہیں، وہ جہر نہیں ہے، وہ سری ہے، لہٰذا دن میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ جماعت بھی ہو تو سری۔ یہ اس سوچ کی نفی ہے۔ جناب عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی، 2 رکعت پڑھائی اور قرات جہری کی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاستسقاء میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر جو ہے وہ لوگوں کی طرف کر کے کیسے دعا کی۔ دعا لوگوں کی طرف چہرہ کر کے بھی کی جا سکتی ہے، ان کی طرف کمر کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ دوسری روایت بھی سنیے، تفصیلی ہے۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ قالت شک الناس الی رسول اللہ، یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیوں ہے کہ آپ نے یہ نماز کیوں پڑھی؟ لوگوں نے آ کے شکایت کی، شکوہ کیا، فہوت المطر، حضور مطر نہیں اتر رہی، بارشیں رک گئی ہیں، لیٹ ہو گئی ہیں، فصلوں کے وقت اگر بارش نہیں اور جب فصل پک جائے پھر آ رہی ہے تو یہ زحمت ہے۔ رحمت یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تب اترے۔ فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ، محبوب نے کہا کہ میرا ممبر لے جایا جائے۔ مسجد نبوی سے ممبر شفٹ کر دیا گیا۔ کہاں پر؟ جہاں عید پڑھی جاتی تھی، مصلی، جو مشہور مومنوں کا مصلی تھا، آج کل جہاں مسجد غمامہ موجود ہے، یہ وہ جگہ تھی۔ وہاں بادل اسی وقت، ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ ہوا کیا۔ وہاں گئے، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، لوگوں کو ایک ٹائم دے دیا گیا کہ فلاں دن چلیے اکٹھے ہو جائیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم خطبہ دیں گے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بدا حاجب الشمس، جب سورج نے اپنی آنکھ نکالی، ایک کنارہ نکالا، طلوع ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کے نکلے۔ فقعد علی المنبر، محبوب ممبر پہ بیٹھ گئے، ممبر پہ بیٹھ گئے۔ خطبہ کھڑے ہو کے دینا، آپ نے جمعے میں خطبہ کھڑے ہو کے دیا۔ ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، واز کرنا، نصیحت کرنا، تقریر کرنا، لوگوں کو مسائل بتانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا، تو ممبر پہ بیٹھ کے بھی یہ بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ اکثر لوگ اس کے بھی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نہیں، ممبر پہ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بہرحال جمعے کے خطبے میں وہ ممانت ہے، باقی وہ بھی اس وقت جب بندہ صحت مند ہے، اگر کوئی بیماری یا تکلیف ہے تو۔ فکبر اللہ کی تکبیریں اور کبریائی بیان کی بیٹھ کے۔ وحمد اللہ عز وجل، الحمد للہ حمدا کثیرا، اللہ اکبر کبیرا، آپ نے پڑھا۔ ثم قال، پھر آپ مخاطب ہوئے اور کہا انکم شکوتم جذب دیارکم، تم نے شکایت کی ہے خشک سالی کی، کہ تمہارے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی۔ وَاِسْتِنْخَارَ الْمَطْرِ، اور بارش جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے۔ ان ایان زمانہ انکم، جس وقت بارشیں ہوتی ہیں اس سے بارشیں لیٹ ہو گئی ہیں۔ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن تَدْعُوا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جو بھی ضرورت ہو، خشک سالی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ اللہ سے مانگا کرو۔ وَوَعَدَكُمْ أَن يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، تمہیں حکم دیا ہے مانگو، اور خود اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا۔ یہاں محدثین نے تفصیل لکھی ہے کہ اگر کہیں دعا مانگنے پہ، استسقاء پڑھنے پہ فوری بارش ہو جائے تو اپنی کرامتیں لے کر کے نہ بیٹھ جائیں، دیکھے جائے، بلکہ یہاں اپنے معافی گناہ اللہ نے سن لی ہے، اور اگر اللہ نہ دے بارش
تو معنی یہ نہیں کہ دعا ضائع ہو گئی ہے، دعا ہے، اللہ کی حکمت ہے، یا رب کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی، مزید وہ چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایرر آتا رہتا ہے، سرکل گھومتا رہتا ہے، اور پھر اس وقت ہم کہتے ہیں جی حالے نیٹ ورک کمزور ہے، ہمارا رابطہ کمزور ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بارشیں کیوں رکتی ہیں؟ جب زکاتیں ادا نہیں ہوتی اللہ بارشیں روک لیتے ہیں۔ اگر بہائم نہ ہوتے اور جانور نہ ہوتے، ڈنگر ڈھور نہ ہوتے، جنگلی جانور نہ ہوتے، تو اللہ انسانوں کو پانی کی بوند بھی نہ دیتا۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ ان سے بارشیں روک لیتے ہیں۔ دعا قبول نہ ہونے کے دیگر جو اسباب ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی ہے، آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب کرتا ہے، اللہ کے نام اور صفتیں لے کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے سن لے؟ ماکل بھی حرام، مشرب بھی حرام، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، غذائیں بھی حرام کی، گوشت پوست اور ہڈیاں، جسہ اور وجود سارا حرام کے مال کا بنا ہوا ہے، اللہ ان ہاتھوں میں کیسے ڈال دے؟ ماں تو گندے برتن میں سالن نہیں ڈال کے دیتی۔ یہی میں ایک بات کر دوں، بڑی دفعہ سنی گئی، کئی جگہ بیان ہوئی، برحال جو میں نے پڑھی میرے آج تک ذہن میں منقش ہے، وہ سر راہ میں لکھی گئی۔ وہ کنواں انہوں نے پشاور کا لکھا تھا کہ نماز استسقاء کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے اور بڑی گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ دعائیں کی گئی، اس امید پہ بارش ہوگی۔ جب نماز ختم ہوئی تو امام صاحب نے اعلان کیا کہ میرے پاس گھڑی ہے، کسی کی ملی ہے، جس کی ہو نشانی بتا کے دے لے لے۔ تو کئی سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے آ گئے اور نشانیاں دینے لگے، میری ہے یہ نشانی۔ تو اپنے اپنے اٹکل پچو لگا کے امام صاحب نے کچھ دیر کے بعد اعلان کیا، لوگوں گھروں میں چلے جاؤ، میں اس قابل نہیں کہ میری دعا سے اللہ بارش دے، یہ میری گھڑی تھی، اور میں نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ میں نے کن لوگوں میں بیٹھ کے دعا کی ہے، کن لوگوں کے ساتھ نماز استسقاء پڑھی ہے، کہ جہاں جھوٹ اس قدر وافر ہو، امانت میں خیانت ہو، بد نیتی ہو، تو پھر نہیں وسدے کر بد نشتہ دے۔ لہٰذا جس دن اس طرح کی کیفیتیں ختم ہوں گی اللہ کے حضور آنا، کیونکہ 100 واری میں معافی منگی 200 واری بنی، اس کا نام معافی یا اس کا معنی استغفار نہیں ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو لوگوں کو کہا، اللہ کہتے ہیں تم مانگو، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں دوں گا۔ ثم قال، پھر محبوب نے باقاعدہ یہ لفظ کہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دعا نوٹ کیجئے، ایسا کوئی موقع ہو اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ پوری کائنات کو، سارے زمانوں اور جہانوں کو پالنے والے الرحمن، اے وہ رب جو نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، الرحیم، قیامت کے دن بھی مہربان، اپنوں پہ مہربان، قدردان، مالک یوم الدین۔ کمال جملہ ہے یہ مالک یوم الدین۔ یاد رہے کہ دن ملکیت نہیں ہوتا، وقت ملکیت نہیں ہوتا، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ جگہ ملکیت ہوتی ہیں، زمینیں ملکیت ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بڑی ساری جائیدادیں ہیں جن کو ہم موو کر لیتے ہیں، منقولہ غیر منقولہ جائیدادیں ہم بولتے ہیں، لیکن ملکیت اور وقت کی، زمان کی، دن کی، رات کی، شب و روز کی، لیل و نہار کی، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ وقت اس نے بنایا ہے۔ ہم 24 گھنٹوں سے 1 سیکنڈ اوپر نہیں لے جا سکے، 1 سیکنڈ کم نہیں کر پائے۔ دن رات کی جو میئرمنٹ اس نے کر دی ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکے۔ 22 دسمبر لمبی ترین رات، چھوٹا ترین دن گزرا، 3 مہینوں کے بعد چلتے چلتے مارچ میں آ کر کے دن رات برابر، پھر 22 جون لمبا ترین دن، مختصر ترین رات، پھر 3 مہینوں کے بعد ستمبر میں برابر۔ ایک ایک پل کا حساب رکھنے والا، وقت کی میئرمنٹ کرنے والا، پیمائش رکھنے والا اگر کوئی مالک ہے تو اللہ ہے۔ قیامت کے دن 50,000 سال دنیا کے حساب سے وہ اس کا مالک ہے تو اللہ ہے۔ اے اللہ، تیری ملکیت میں وقت، تیری ملکیت میں جہان بھی تیرے ہاتھ میں، زمان بھی تیرے ہاتھ میں، مکان بھی تیرے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تیرا کوئی الہ نہیں، تیرا کوئی مد مقابل نہیں، اللہ کرنی والا تو، عطا کرنے والا تو، روک لینے والا تو،
اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جو تو دے دے کون روکے گا، ولا مانع لما منعت، اللہ جسے تو روک دے کون دے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، سب کو جھکنا پڑتا ہے، ہم جھکے ہوئے ہیں، ہم نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، یفعل ما یرید، میرا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ مرضیوں کا مالک ہے۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ الہ تو ہی ہے، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہم نوکر ہیں، انت الغنی ونحن الفقراء، اللہ تجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو غنی ہے، مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ ہم نیاز مند، ضرورت مند، ضرورت توڑ دیتی ہے، غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت، تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ پیغمبر بلک رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، انزل علینا الغیث، انزل علینا الغیث۔ دیکھیے تعریف، اللہ کا ذکر، الوہیت، توحید کی تینوں قسمیں، اسماء و صفات، اللہ کے تذکرے کے بعد اپنا مدعا پیش کیا جا رہا ہے، اللہ فقیر بن کے تیرے دروازے پہ تیرا بندہ محمد اور اپنے صحابہ کو لے کے آئے۔ یہاں نہ کلے مان میں آتے ہیں، نہ جبے مان میں آتے ہیں، درباریں، سرکاریں، ہستیاں بڑھا چڑھا کے معلوم نہیں، کہاں رب کے ساجی بنا کر کے، اور کچھ نہیں تو پیر عبد القادر ہی کو لے لیں، اللہ تعالی ہمیں کچھ سمجھ دے دے، توفیق دے دے۔ کائنات میں انبیاء کے امام کہہ رہے ہیں، اللہ میں فقیر، میرے ساتھ آنے والے فقیر، تو غنی، مانگت بن کے آئے ہیں، سائل بن کے تیری چوکھٹ پہ، بارش دیجئے، وجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الی حین، اللہ جو بارش دینا وہ رحمت والی ہو، وہ طاقت والی ہو، وہ قوت والی ہو، فصلیں اگیں، پھل اگیں، جانور پانی پئیں، زندگی آئے، بہار آئے، اور اللہ جو اس کی ٹائمنگ اور مدت ہے وہ عطا کر۔ ثم رفع یدیہ، یہ خطبہ دیتے ہوئے، یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، فلم یزل فی الرفع حتی بدأ بیاض ابطیہ، محبوب پھر ہاتھ اٹھاتے چلے گئے، اٹھاتے چلے گئے، اٹھاتے چلے گئے، حتیٰ کہ یہاں آ گئے اور آپ کی بغلوں کی سفیدی اور ہاتھ یہاں رک گئے۔ اور ایک روایت میں آپ نے پڑھا کہ آپ نے ہاتھ الٹ کر لیے تھے۔ اللہ ہماری حالت پلٹ دے، خشک سالی کو اللہ بارشوں میں تبدیل فرما دے۔ ہاتھ اٹھے، ثم حول الی الناس ظہرا، اور محبوب نے اپنی کمر لوگوں کی طرف کر لی، وقلب او حول رداء، آپ نے چادر بھی تبدیل فرمائی۔ جی میں چادر لینا چاہ رہا تھا، اگر عنایت فرمائیں تو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کالی چادر تھی، کملی والی، آپ نے لی ہوئی ہے۔ محدثین نے جو کیفیت بیان کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ والی آپ نے چادر لی ہوئی ہے، یہ سائیڈ اوپر ہے، دائیں ہے اور یہ بائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رائٹ والی نیچے والی سائیڈ جو ہے اس ہاتھ میں پکڑی ہے، اور یہ والی سائیڈ نیچے سے اس ہاتھ میں پکڑ کے اس کو اتار کے اس کی سائیڈ ٹوٹلی نیچے والی اوپر، دائیں والی بائیں اور بائیں والی دائیں بائیں کر کے آپ نے حول رداءہ، یہ اشارہ تھا، اللہ تو میں چادر بدل سکتا ہوں، میں تو اتنا کر سکتا ہوں، یہ موسم کی چادر، فضا کی چادر، ہوا کی چادر، بادلوں کی چادر، یہ برکھا مالک یہ تو نے بدلنی ہے۔ لفظ، ادا اور کیف میرے پیمبر کی پریکٹیکل سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کیا، وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ، میرے محبوب جو ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے، اور ثم اقبل علی الناس، پتہ جب چادر کی تھی تو چہرہ کس طرف تھا، میں نے دکھانے کے لیے ادھر رکھا، وگرنہ آپ نے لوگوں کی طرف ایسے پیٹھ کر لی تھی، اور پھر آپ نے یہ چادر الٹ سائیڈ سے پکڑ کر کے اس کو یوں گھما کے بدلا تھا، اور سائیڈ نیچے والی اوپر، اوپر والی نیچے، اور دائیں والی بائیں، لوگوں کی طرف پیٹھ، پھر آپ نے چہرہ پھیرا اور چہرہ لوگوں کی طرف کر کے اقبل علی الناس ونزل، آپ منبر سے نیچے آ گئے، فصلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی،
نماز استسقاء کی 2 رکعتیں عام نارمل، اس میں کوئی ڈیٹیل تفصیل نہیں ہے، جو ہے پڑھی. فَأَنشَأَ اللَّهُ السَّحَابَ، اللہ نے وہی نماز کے دوران ہی بادل پہ جو ہے وہ آ گئے. فَرَعَدَتْ وَبَرَكَتْ، کڑکے بھی اور چمکے بھی، کڑک بھی چمک بھی. اللہ اکبر. ثم امطرت بإذن اللہ، لفظ سنیے، تربیت. محبوب کی استسقاء یا محبوب بارش دینے میں اللہ کے حکم سے بادل کڑکے بھی، چمکے بھی، برسے بھی، جمے بھی، آئے بھی. فلم یاتی مسجدہ حتی سالت السیول، پیغمبر ابھی مسجد نبوی نہیں پہنچے تھے، وادیاں بہہ پڑی، سیلابی کیفیت ہو گئی. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مختلف جگہوں پہ چھپ رہے ہیں، مدینے سے دور ہے یہ جگہ، تو ان کی تیزی کو دیکھ کے فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكُنْ، کہ لوگ محفوظ پناہیں ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کبھی پلوں کے نیچے، کبھی شیڈ کے نیچے، کبھی کوئی کہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. قربان جاؤں اس مسکان پہ، مسکراہٹ پہ، تبسم پہ. حتی بدت نواجزہ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بدت نواجزہ، یہ جو باریک سوئے ہیں نا مسکراتے ہوئے، یہ نظر آنے لگے. وگرنہ آپ اکثر تبسم فرماتے تھے، ہلکی سی اسمائل، مگر آج محبوب مسکرائے کہ دانت نظر آنے لگے. فقال، پھر تربیت فرما دی، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں گواہ ہوں میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں ان چیزوں کی قدرت نہیں رکھتا، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہوں اور اس کا رسول ہوں. جو وہ کہتا ہے وہ بتا دیتا ہوں، وہ پہنچا دیتا ہوں، وہ سنا دیتا ہوں، وہ پڑھا دیتا ہوں، وہ کر کے دکھا دیتا ہوں. امام ابو داود نے اس کو سنن میں، کتاب صلاۃ الاستسقاء میں اور باب رفع الیدین فی الاستسقاء میں ذکر کیا ہے. امام البانی نے اس کو جو ہے وہ حسن کہا ہے. یہ ہمارا آج کا سیرت کا بارش کے لیے خشک سالی کے ایام میں چمکتا چہرہ، دمکتی سیرت، انمول اور اچھوتے رنگ، میرے پیمبر نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی، ضرورت پڑی ہو اور آپ نے اس کا حل نہ دیا. ایسی صورت کو چھوڑ کے، ایسی صورت کو چھوڑ کے، ایسی سیرت کو چھوڑ کے، ایسے اسوہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر کے توہمات میں پڑھنے والے میرے بہن بھائی احباب، آج کا خطبہ ان کے لیے دعوت ہے. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں نئے سال میں نئے رنگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما توفیق. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ بے شمار نعمتوں اور عنایتوں میں زندہ ہیں. اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ مالک، امت کو، تیرے محبوب کی امت کو، تیرے بندوں کو اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے. اللہ آج کا یہ خطبہ جیسے یہ دن پھر رہے ہیں، مالک ہمارے ساتھ رحمت کا، کرم کا معاملہ کر. وہ تمام دعائیں، وہ تمام مناجاتیں، اگرچہ ہم اس وقت میدان میں نہیں ہیں، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، وہی چیز دہرائی ہے. اور اللہ تیرے کرم، تیری عنایت اور تیری ہی کبریائی کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. تو اگر چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا، اللہ تو روک دے تو دے کوئی نہیں سکتا، لیکن ہماری امیدیں تیرے ساتھ ہیں. ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسا، اللہ خشک سالیوں سے محفوظ فرما. میرے مالک، یہ بارش کرم کی ہو، یہ رحمت کی ہو، یہ غیث مغیثہ ہو، الہ العالمین اس کے اندر خیر اور بھلائی کا پہلو ہو. مالک، اگر تو اس وقت بادلوں کو حکم دے کے پیدا کر کے، دھوپ کو ختم کر کے چھاؤں میں بدل کے، چمک دمک پیدا کر کے، رعد اور کڑک پیدا کر کے اللہ گھر پہنچنے سے پہلے بارشیں دے سکتا ہے تو ہم تیرے بندے ہیں. اللہ یہ بہائم، یہ جانور، درند چرند پرند، اللہ ساری تیری مخلوق تیری رحمت کی امیدوار ہے. ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما
اور اللہ ہمیں قدم قدم میں زندگی کے ہر حصے میں، ہر موڑ پہ اللہ ہر کام، ہر فعل، ہر عمل کے اندر پیغمبر کی سیرت کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ ہمیں صاحب مطالعہ بنا دے، اللہ ہمیں پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں آپ کی شمائل اور صفات کا عادی بنا دے، اور اللہ اس کی ایسی لت لگا دے کہ جیسے لوگ نشے کے بغیر مرتے ہیں، اللہ اگر ہمیں محبوب کی سیرت، ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے مودت، عملی کیف نہ ملے تو اللہ ہم بے چین ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔